الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سبحان اللہ سبحان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان سبحان بسم الله الرحمن الرحيم سبحان يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول سبحان فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر سبحان سبحان فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم سبحان صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام علیکم وعلیکم السلام یا سیدی یا حبیب الصلاة والسلام علیکم وعلیکم السلام یا سیدی یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکم وعلیکم السلام یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکم وعلیکم السلام یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیکم وعلیکم السلام یا سیدی یا نور الصلاة والسلام علیکم وعلیکم السلام یا سیدی یا نور الصلاة والسلام علیکم یا سیدی يا علي
مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا سبحان مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاهوال المقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محترم محتشم رجب المنجم کا مہینہ جاری و ساری ہے اور آج 13 رجب المنجم ہے۔ داماد رسول اصل سادات شوہر زہرا بطول حیدر کرار شیر خدا حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت بسعادت 13 رجب المنجم کو ہوئی، جمعے کا دن تھا۔ عام الفیل کا جو واقعہ ہے اس کے 30 سال بعد سرکار کی عمر مبارک 30 سال تھی کہ آپ کی ولادت ہوئی، مکہ میں آپ پیدا ہوئے۔ آج انشاءاللہ آپ کی مبارک سیرت سننے کی اور بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ اس پیارے ولی، پیارے صحابی، خلیفہ چہارم، داماد رسول حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی سیرت سن کر بیان کر کے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم، جو آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نادیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، کہ اے ایمان والو، جب تم آہستہ سے رسول کے ساتھ کچھ بات کرنا چاہو، کچھ عرض پیش کرنا چاہو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو اس عرض کرنے سے پہلے، اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ کر دو۔ ذالک خیر لکم اطہر، یہ صدقہ کرنا تمہارے لیے بہت بہتر ہے، پاکیزگی کا سبب ہے، پاکیزگی ہے۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا، اگر تم نہ پاؤ، مال نہ ہو، تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت مقدسہ کا نزول کب ہوا، شان نزول کیا ہے؟ علماء نے بیان فرمایا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ مالدار جو لوگ تھے وہ سرکار کی بارگاہ میں بہت زیادہ آتے اور ان کی گفتگو بہت زیادہ طول پکڑ گئی، بہت زیادہ وقت لیتے۔ تو اب جو غریب صحابہ تھے، غریب مسلمان تھے، ان کو موقع نہیں ملتا تھا۔ تو اللہ نے پھر ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب سے بات کرنے سے پہلے، مسئلہ پوچھنے سے پہلے، دینی مسائل جاننے سے پہلے، کوئی عرض کرنے سے پہلے تم صدقہ کیا کرو۔ تو پھر کیا ہوتا کہ وہ صدقہ کرتے اور اس کے بعد سرکار کی بارگاہ میں اپنی عرض کو پیش کرتے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اس آیت کے اوپر عمل کیا ان میں سے میں بھی ہوں، کہ میں نے بھی ایک مرتبہ 1 دینار صدقہ کر کے اس کے بعد سرکار سے 10 مسائل پوچھے۔ اب اس کے بعد یہ جو آیت مقدسہ ہے، اس کا جو وجوب کا حکم تھا
وہ تو ختم ہو گیا، منسوخ ہو گیا، لیکن استحباب اب بھی باقی ہے، بلکہ یہاں تک کہ ہمارے بزرگان دین نے، علماء اہل سنت نے یہ لکھا ہے کہ اس آیہ مقدسہ میں یہ دلیل ہے ہمارے لیے، جو ہم اولیاء کے پاس جاتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں، شیرینی لے کر جاتے ہیں، کچھ نذرانہ لے کر جاتے ہیں، تحفہ لے کر جاتے ہیں، تو اس آیہ مقدسہ میں یہ دلیل ہے، تو ہم گویا اللہ کے فرمان پر عمل کرتے ہیں۔ اور بھی کئی آیتیں ایسی ہیں قرآن پاک میں جن کے نازل ہونے کا سبب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذات بنی۔ میں آج عرض کر چکا کہ آپ مکہ میں پیدا ہوئے، آپ کے والد کا نام ابو طالب ہے، والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے، آپ کی والدہ نے آپ کا نام اپنے والد کے نام پر حیدر رکھا، اور آپ کے والد نے آپ کا نام علی رکھا، اور ایک روایت میں آتا ہے سرکار نے نام علی رکھا، اور یہ جو لقب ہے اسد اللہ، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ آپ کو کرار بھی کہا جاتا ہے، حیدر کرار، پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا، پلٹ کر حملہ کرنے والا، یہ بھی آپ کا لقب ہے۔ مرتضیٰ بھی آپ کو کہا جاتا ہے، چنے ہوئے، تو آپ کی کنیت ابو الحسن ہے، ابو تراب بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال جو بہت ہی تھوڑی عمر میں اسلام لائے، ان میں سے آپ کی شخصیت کا پہلا نمبر ہے۔ تقریباً علماء نے لکھا 10 سال کی عمر میں آپ ایمان لے آئے۔ آپ کا بچپنا جو ہے یہ سرکار کی تربیت میں گزرا، یعنی سرکار نے تربیت فرمائی۔ ایسا بھی آتا ہے، علماء نے لکھا کہ ایک مرتبہ آپ اپنی ماں کے ہاتھوں میں تھے، آپ کی والدہ نے اٹھایا ہوا تھا تو رو رہے تھے، تو آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد، حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لے کر آ گئی سرکار کے بارگاہ، تو عرض کرنے لگی کہ تمہارا بھائی علی رو رہا ہے، دودھ نہیں پیتا، تو میرے آقا کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان نکالی، اپنی زبان نکالی اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے منہ میں ڈال دی۔ آپ نے اس کو چوسنا شروع کر دیا۔ کئی بار ایسا ہوا، کیا شان ہے! وہ لعاب اگر آنکھ پہ لگ جائے، آنکھ کا ڈیلا نکلا ہوا ہو، وہ لعاب لگ جائے، ساری زندگی اس صحابی کی نظر کم نہ ہو۔ وہ آنکھ کہ اگر کسی کے، وہ لعاب کہ اگر کسی کے جسم کے اوپر پھنسیاں پھوڑے ہوں، میرے آقا کا مبارک لعاب لگ جائے، پھر ساری زندگی پھوڑے نہ ہو اور ساری زندگی جسم سے خوشبو آتی رہے۔ اور اس لعاب کو چوسنے والی جو شخصیت ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی۔ کئی بار دوسرے دن بھی ایسا ہوا، سرکار نے اپنی مبارک زبان نکالی، منہ میں ڈال دیا۔ یہ ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی۔ بہت بڑے بہادر، آپ کی سیرت آپ پڑھ کے دیکھیں، ہر غزوے میں سرکار کے ساتھ، جب بھی اسلام نے بلایا، سرکار نے بلایا، سرکار کے قدموں میں حاضر ہوتے۔ ایسی شخصیت ہے، جب خیبر کا معاملہ سامنے آیا، فتح نہیں ہو رہا تھا، تو اب میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل میں یہ جھنڈا ایسی شخصیت کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے، جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اب یہ جو رات تھی درمیان میں، یہ صحابہ نے بڑی بے چینی سے گزاری کہ کون سا وہ خوش نصیب ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے، اور کل میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا اور اللہ اس کے ہاتھ پر ہمیں فتح
سرکار نے ارشاد فرمایا، صحابہ انتظار میں ہیں اب سرکار کسے جھنڈا عطا فرمائیں گے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، پوچھا علی کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں درد ہے تو وہ گھر میں ہے۔ سرکار نے فرمایا انہیں بلایا جائے۔ آپ کو بلایا گیا، سرکار نے ارشاد فرمایا علی کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ آنکھوں میں بڑا درد ہے۔ سرکار نے اپنا مبارک لعاب نکالا، آنکھوں پہ لگا دیا، ٹھیک ہو گئی۔ وہ جھنڈا جو سرکار نے چالو فرمایا، آپ نے سرکار نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم کے ہاتھ میں دے دیا، اور پھر دنیا نے یاد کیا کہ کیسے آپ نے خیبر کو فتح کیا۔ آج بھی دنیا یاد کرتی ہے، اور اس وقت کے لوگوں نے دیکھا محترم اور محتشم عاشقان رسول حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم کی ذات ایسی ذات ہے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی ان سے محبت کرتا ہے، اور یہ بھی اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتے ہیں۔ آپ کا زندگی کا انداز دیکھیں، قرآن سے محبت دیکھیں کہ قرآن سے محبت ایسی کہ اپنی سواری کے اوپر اگر سوار ہونا چاہتے ہیں، ایک رکاب میں پاؤں ایک رکھتے ہیں، دوسری میں دوسرا پیر رکھنے سے پہلے، دوسرا پاؤں رکھنے سے پہلے قرآن پاک ختم فرما لیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اس چیز کو کیا کہا ہے؟ کرامت۔ اللہ اپنے پیاروں کے اوقات میں برکتیں رکھ دیتا ہے، وہ کام جو ہماری عقل میں بھی نہیں آتے، ہماری عقل اس کو سمجھ ہی نہیں سکتی، خلاف عادت کام اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی پھر اپنے پیاروں کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ قرآن سے ایسی محبت، ساری رات اللہ کے خوف میں رونا۔ ایسا بھی کتابوں میں آیا کہ جب رات کا وقت ہوتا اپنی داڑھی کو پکڑ کر ہزاروں قطار ہونا شروع کر، آخرت کے حوالے سے سوچتے، فکر آخرت، قبر، خوف خدا۔ یہ کون ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ۔ اور جہاں بات رہی نمازوں کی، نمازوں میں قرآن، ساری رات نوافل، فرائض کے علاوہ بھی اللہ کی عبادت، نوافل، تلاوت قرآن، یہ وتیرہ تھا صحابہ، یہ طریقہ تھا صحابہ کا۔ یعنی ہماری جو بھی گھڑی آ گئی اب وہ اللہ کے ذکر کے علاوہ نہ گزرے، یہ طریقہ تھا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان روشن ستاروں کا۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، پھر آپ دیکھیں عشق مصطفیٰ۔ کسی نے عرض کیا نا کہ سرکار سے کتنی محبت کرنی چاہیے، تو آپ نے فرمایا کہ سرکار سے محبت ہمیں اپنی مال، جان، آل، اولاد سب سے بڑھ کر، اور اس سے بھی بڑھ کر ہمیں سرکار محبوب ہے کہ کسی پیاسے شخص کو شدید پیاس لگی ہو تو اس کے لیے ٹھنڈا پانی کیا مقام رکھتا ہے؟ 2-3 دن کی پیاس لگی ہو تو اس کے سامنے ٹھنڈا مشروب شربت رکھ دیا جائے، تو جتنا محبوب اس کے نزدیک وہ ٹھنڈا پانی ہے، وہ مشروب ہے، ہم اس سے بھی زیادہ سرکار سے محبت کرتے ہیں۔ میرے پیارے محترم عاشقان رسول، ذکر مصطفیٰ کی برکات فرمان دے راحت القلوب کے حوالے سے ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ ایک مرتبہ ایک سائل سوال کرنے والا بازار میں کھڑا تھا، تو اس نے چند غیر مسلم جو لوگ تھے، کفار جو لوگ تھے، ان سے سوال کیا، دستے سوال ہوا، تو انہوں نے نا مذاق کرتے ہوئے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم وہاں تشریف فرما تھے، آپ کی طرف اشارہ کر دیا کہ ان سے جا کے سوال کرو۔ وہ سائل جب آیا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے پاس، تو اس نے سوال کیا، آپ نے اس کو کہا اپنے ہاتھ آگے بڑھاؤ، ان کو کھولو۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھایا اور کھولا، تو آپ نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھ کے دم فرما دیا، پھونک مار دیا، اور کہا کہ ان کے سامنے جا کے کھول۔ جب اس سائل نے اپنا ہاتھ ان کفار کے سامنے جا کے کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے اس سائل کی ہتھیلی میں ایک دینار ہے۔
جب انہوں نے یہ دیکھا تو یہ دیکھ کر مسلمان ہوئے۔ دیکھیں کیسا پیارا عقیدہ اور کیسی پیاری ادائیں۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، یہ ذہن میں رکھیے بات، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی وہ ذات ہے جن کو میرے آقا نے بھائی ارشاد فرمایا۔ اور ایسا بھی آتا ہے ایک روایت میں کہ دانائی اور علم کے 10 حصے کیے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے 9 جو ہیں وہ حضرت علی المرتضیٰ کو عطا فرمائے، اور ایک جو ہے وہ دنیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے ہاں حدیث پاک میں کہ علی کا وہ مقام ہے جو حضرت موسیٰ کے ہاں حضرت ہارون کا تھا، ہاں مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ سبحان اللہ، اتنا عظیم الشان مقام حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ اب ایک ایسی حدیث پاک بھی آپ سنیں کہ بعض لوگ پیارے علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی محبت کی آڑ میں بقیہ صحابہ کو نشانہ بناتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ حدیث پاک روایت کرنے والے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خود ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر الا فی قلب مومن۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا میری محبت اور حضرت ابو بکر صدیق اور عمر پاک کا بغض، دشمنی، یہ جمع نہیں ہو سکتی فی قلب مومن، مومن کے دل میں، یہ مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مومن، یعنی ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ میں مسلمان ہوں، مومن ہوں، ایمان والا ہوں، اللہ کے حبیب سے محبت کرے اور جو ہے بد زبان استعمال کرے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں اور بد گوئی کرے حضرت عمر پاک کے بارے میں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے یہ خود ہمیں سکھلایا، یہ بتایا کہ اگر مومن ہونا چاہتے ہو تو جیسے سرکار سے محبت کرنی ہے ایسے ہی سرکار کے صحابہ سے بھی محبت کرنی ہے، سبحان اللہ، اور یہ نہ سمجھنا کہ میری محبت کافی ہو جائے گی ایمان کے لیے، نہیں، شیخین جو ہیں حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی محبت بھی بہت ضروری ہے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، ایک حدیث پاک ایسی بھی آتی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی کا مجھ سے ایسا تعلق ہے جیسے میرے سر کا میرے جسم سے، جیسے میرے سر کا تعلق میرے جسم سے۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک بھی ارشاد فرمایا کہ انا دار الحکمہ وعلی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک آپ کو مسند الفردوس کی پیش کرتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، میں علم کا شہر ہوں، وابو بکر اساسھا، اور میرا پیارا صدیق میرے ابو بکر اس کی بنیاد ہے، وعمر حیطانھا، اور عمر اس کی دیوار ہے، وعثمان سقفھا، اور عثمان اس کی چھت ہے، وعلی بابھا، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ہمارے لوگ پتہ کرتے ہیں بعض اوقات معاشرے میں صرف ایک حصہ لے کے وہ اپنا مدعا جو ثابت اسی سے ہوتا ہے نا، اب اپنا کام ثابت ہو گیا، وعلی بابھا، ایک حصہ لے لیا اور بقیہ یہ جو حدیث پاک کا پیچھے حصہ اس کو چھوڑ دیا۔ میرے آقا کے جو ستارے صحابہ سب کے سب حق پر ہے، اگر کوئی بددیانتی ایسے کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے مرنا تو ہے، جانا تو ہے، ایک دن وہ آنا ہے جس دن اس کا حکم چلنا ہے جو سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے، سب سے بڑا حاکم
محترم اور محتشم عاشقان رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کو بڑے فضائل عطا فرمائے، لیکن حدیث پاک میں یہ مثال بیان کی گئی ہے، وہ لوگ جو اتنی محبت کریں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم سے کہ بقیہ صحابہ جو فضیلت والے ہیں ان سے بھی بڑھا دیں، انبیاء سے بھی بڑھا دیں، وہ بھی گمراہ ہے۔ وہ لوگ جو اتنا گھٹائیں کہ خارجی ہو جائے، وہ بھی گمراہ اور بددین ہے۔ یہ اسلام اجازت قطعاً نہیں دیتا۔ ہمارا ایمان ہے، اور پھر کچھ نہ اس سلسلے میں آ کر کہتے ہیں کہ جی جو ظاہری معاملات تھے خلافت کے، اس میں تو پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، لیکن جو ولایت تھی اس میں پہلا نمبر حضرت علی المرتضیٰ کا۔ یہ بالکل غلط ہے۔ ولایت کی ترتیب بھی وہی ہے، ہماری کتابوں میں موجود ہے کہ جو خلافت کی ترتیب ہے سب سے افضل و اعلیٰ انبیاء و رسول کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ اول، خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب ہے، خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی ہے، اور خلیفہ چہارم میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے بھائی داماد رسول حضرت علی المرتضیٰ مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ آپ خلیفہ چہارم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی عزتیں دی۔ آپ کے فرامین میں سے آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ 5 چیزیں یاد رکھ کر لو، وصیت فرمائی کہ تم اپنے اونٹوں کے اوپر سواری کر کے بھی اگر ان کو حاصل کرنا چاہو، تمہارے اونٹ تھک جائیں گے پھر بھی تمہیں یہ نہیں مل سکیں گے۔ یہ 5 باتیں اپنے ذہن میں رکھ لو، بٹھا لو کہ امید ہمیشہ اپنے رب سے رکھنا۔ ہمارے معاشرے میں عجیب و غریب سسٹم ہوتا ہے، کئی تو ایسے ہوتے ہیں ان کی امیدیں وابستہ ہی لوگوں کی جیبوں سے ہوتی ہیں۔ اللہ منصب دے تو اخلاص پیدا کرے، للہیت پیدا کرے، اللہ کی رضا پیدا کرے۔ اب فرماتے ہیں کہ امید ہمیشہ اللہ کی ذات سے وابستہ رکھنا۔ نمبر 2، اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، بے باک نہ ہونا کہ یہاں کی یہاں گزارو آگے دیکھی جائے گی، نہیں، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ نمبر 3، جو جاہل ہے، علم نہیں ہے جس کے پاس قرآن و حدیث کا، وہ اللہ نے جن کو علم عطا فرمایا ان سے سوال کرتے رہے، ان سے پوچھیں کہ ہمیں یہ بات یار معلوم نہیں ہے، اللہ اور اس کا حبیب کیا فرماتا ہے۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 4، آپ نے فرمایا کہ عالم سے جو سوال کیا جائے، اگر اسے علم نہیں ہے، وہ جانتا نہیں ہے، لا علمی کا اظہار کر دے، مجھے علم نہیں ہے، مجھے علم نہیں ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا۔ مولوی تو مولوی دیکھو کہتے تھے اللہ دے بندے، سارے کئی نمازی مفتی بڑے ہوتے، تو کسی مسئلے کو پتہ نہیں ہے، کسی نے پوچھ لیا، اب یار میں نہ کہہ دوں تو میری تو جو ہے عزت وہ بھی نہیں رہے گی، پھر میرا منصب میں تو نمازی اتنے سالوں سے پڑھ نہیں یار، تمہارے سال اپنی جگہ پہ ہے، تمہاری عزت اپنی جگہ پہ ہے، شخصیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن میرے آقا کا قرآن اور حدیث اپنی جگہ پر ہے۔ وہ تمہاری تمنا سے افضل و اعلیٰ ہے، دین اس کے مطابق ہے جو اللہ نے فرمایا، اس کے حبیب نے فرما دیا۔ تو فرمایا نمبر 4 کیا کرنا؟ اگر عالم سے سوال کیا جائے، اسے پتہ نہیں ہے، وہ کہہ دے، لا علمی کا اظہار کر دے، مجھے اس کا علم نہیں ہے، مسئلہ نہیں آتا، کہہ دے یار مجھے ابھی پتہ نہیں، میں دیکھ کر بتاؤں گا۔ کئی علماء نے تو یہاں تک بھی لکھا کہ یہ بات کر دینا عالم کا اس کے عالم ہونے کی نشانی ہے، لیکن ہے بڑی مشکل، ہے بڑی مشکل ہے۔ اب ممبر پہ بٹھایا جائے، اتنا رتبہ دیا جائے، عزت دی جائے، لوگ مجھ سے سوال کریں میں نہ کروں، لیکن کرنا چاہیے۔ نہیں پتہ نہیں، کہہ دو یار، یہ وقتی طور پہ جو تھوڑا سا آپ کو غم آ رہا ہے نا، اس کے بدلے میں اللہ بہت ساری عزتیں آپ کو عطا فرمائے۔ نمبر 5 آپ نے فرمایا کہ صبر کو اختیار کرو۔ کیا کرو؟ صبر کو اختیار کرو۔ آپ فرماتے ہیں صبر کا مقام ایمان میں
جیسے سر کا تعلق اور مقام جسم کے ساتھ ہے. یہ گردن نہ ہو، سر نہ ہو، کیا جسم کسی کام کیا ہے؟ اگر صبر نہ ہو تو پھر بندہ ہی ایسا. یہ 5 چیزیں ہے عاشقان پیارے علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ اپنے ذہن میں رکھیں. بڑی پیاری یہ 5 چیزیں. نمبر 1، امید ہمیشہ اپنے رب سے لگائے رکھیں. دیر ہو سکتی ہے، اس کے خزانے بڑے وسیع. نمبر 2، اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈرتے رہے اللہ سے. نمبر 3، علم نہیں ہے، جہالت ہے، نہیں جانتے قرآن، نہیں جانتے شریعت، نہیں جانتے احادیث. علم والوں کے پاس آنا کچھ نہیں ہوتا یار. علم والوں کے پاس جانا، ان کے پاس بیٹھنا. دنیا میں کوئی ایسی آپ مجلس دکھا دیں، کوئی بیٹھک دکھا دیں جس کے بارے میں کہا گیا ہو کہ ان کے پاس بیٹھنا بھی عبادت ہے. اور ماندہ یہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ایک شخصیت ایسی ہے، ایک طبقے کے لوگ کچھ ایسے ہیں. کیا فرمایا؟ مجالست العلماء یہ عبادت ہے. کہ علماء کی جو مجالس ہیں، ان کی جو بیٹھکیں ہیں، ان کے بعد جو بیٹھتے ہیں، یہ بیٹھنا ان کی عبادت ہے. کیوں؟ علماء کے پاس جائیں گے کیا ہوگا؟ ان کے منہ سے معاذ اللہ کیا گالی نکلیں گی؟ نہیں، نکلے گا تو پیارا قرآن نکلے گا. جب نکلے گا تو دلوں کے زنگ دور ہوں گے، بددینی دور ہوگی، گمراہیت ختم ہوگی. نکلے گا تو ان کا منہ کھلے گا، احادیث رسول نکلے گی، احادیث رسول نکلے گی. پھر ایسا مقام بھی آئے گا کہ انہی کے منہ سے ہم سنیں گے کہ روایتوں میں آیا کہ حضرت علی المرتضیٰ سے محبت کریں. نکلے گا تو ان کے منہ سے قرآن نکلے گا، شریعت کے مسائل نکلیں گے. کسی کے وضو کو درست کروا رہے ہیں، کسی کے غسل کو درست کروا رہے ہیں، کسی کے زندگی کی اور پریشانیوں کا حل نکال رہے ہیں. اسی لیے فرمایا نا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ اگر علماء نہ ہوتے نا تو لوگ کیا پتہ کیسے ہوتے؟ ڈنگروں کی طرح ہوتے، چوپایوں کی طرح. محترم اور محتشم عاشقان رسول. نمبر 3، کبھی کسی بات کا علم نہ ہو، علماء کے پاس چلے. نمبر 4، اگر عالم ہو، اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، کسی مسئلے کا پتہ نہیں ہے تو کیا کہہ دیں؟ لا علمی کا اظہار کر دو، یا مجھے پتہ نہیں ہے، ہاں میں دیکھ کر بتاؤں. یہ انشاءاللہ یہ الفاظ جو ہے تمہارے لیے بہت بڑی عزت کا باعث بنے گا. اور نمبر 5، ہمیشہ صبر کا دامن نہ چھوڑو. محترم اور محتشم عاشقان رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے پیارے صحابی حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ کریم کو بڑی پاوری عطا فرمائی. آپ کی کرامت کے حوالے سے میں واقعہ آپ کو کرتا ہوں کہ ایک شخص حبشی تھا، غلام تھا، اس نے چوری کر لی. اب چوری کرنے کے بعد حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی بارگاہ میں اسے لایا گیا. اس نے اقرار کر لیا، چوری ثابت ہو گئی، اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا. اب ہاتھ کاٹنے کے بعد اس کے اوپر کپڑا اس نے لپیٹا ہوا تھا تو بازار میں جا رہا تھا. حضرت سلمان اور حضرت ابن الکباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں اس حبشی غلام کو ملے تو حضرت ابن الکباب جو ہے یہ پوچھنے لگ گئے، شروع ہو گئے کیا بات ہے، کس نے تمہارا ہاتھ کاٹا ہے اور کیوں کاٹا ہے؟ تو پتہ اس نے حبشی نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ امام المسلمین خلیفۃ المسلمین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے میرا ہاتھ کاٹا ہے، میں نے چوری کی تھی، وہ ثابت ہو گئی، اقرار کیا. تو آپ فرمانے لگے یار انہوں نے تمہارا ہاتھ کاٹ دیا ہے اور تم ابھی بھی ان کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہو، ابھی بھی تعریفیں کر رہے ہو، ابھی بھی بڑے مقدس الفاظ سے انہیں یاد کر رہے ہو. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اللہ کے حق سے مجھے پاک کیا ہے. تو آپ ذرا دیکھیں کہ پہلے والے جو لوگ تھے ان کا ذہن کیسا ہوتا تھا. ہم یہاں کوئی صحیح مسئلہ بیان کر دیں نا، وہ 15 بندے مولوی کے خلاف ہو جائیں. ہم نے تو سنا نہیں ہے تو پھر کیا یار ہماری غلطی ہے، آپ کی خود کی غلطی ہے، آپ نے عمر کیوں ضائع کی؟ تو کیا جواب دیتے ہیں کہ انہوں نے مجھے پاک کیا، انہوں نے مجھے پاک کیا. اب یہ گفتگو ہو رہی تھی اس حبشی غلام کی اور حضرت ابن الکباب رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان. حضرت سلمان فارسی آپ فرماتے ہیں میں سنتا رہا
ساتھ ہی سننے کے بعد جب میں پہنچ گیا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی بارگاہ میں کہ حضور وہ جو فلاں حبشی غلام ہے جس کا ہاتھ کاٹا گیا ہے، اس طرح ہم اسے ملے تو یوں اس سے سوال کیے گئے، وہ پھر بھی آپ کا بڑا ادب کرتا۔ آپ نے فرمایا کہ اس غلام کو بلا کے، اس غلام کو بلا کے لائے، ان کو بلایا گیا، وہ حبشی غلام آ گیا۔ آپ نے وہ جو اس کا ہاتھ کاٹا ہوا تھا وہ دوبارہ ہاتھ کے ساتھ لگا کے نا اوپر پٹی کپڑا باندھ دیا، اللہ کپڑا باندھ دیا۔ فرمایا ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ تو جب اس نے کپڑا کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ بالکل اس کا ہاتھ درست ہے، ایسے جیسے کبھی کاٹے گا، حرکت بھی کر رہا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرامات اولیاء کیا کہتے ہیں؟ اور شریعت میں یہ ذہن میں رکھیے، ایسے کچھ جراثیم ہیں اس دنیا میں جو کرامات اولیاء کا بھی انکار کرتے ہیں۔ ہم اللہ والوں کو ماننے والے ہیں، لیکن ماننے والے اللہ والوں کو ہیں، یہ ڈرامہ گیروں کو نہیں ماننے والے۔ ماننے والے ایسے لوگ ہیں جو ہمیں کان سے پکڑ کرنا قرآن کے پاس لے کر آتے ہیں، ہمیں کان سے پکڑ کر مسجد میں لے کر آتے ہیں، ہمیں سمجھاتے بیٹا تم نماز نہیں پڑھتے، غلط کرتے ہو، تو ہم ماننے والے اللہ والوں کو۔ تو یہ جو کرامات اولیاء ہے نا، یہ حق ہے، قرآن کی آیتوں سے احادیث سے یہ کرامات اولیاء ثابت ہے۔ جو بندہ اس کا انکار کرتا ہے، اس کا منکر ہے، وہ بد دین اور گمراہ شخص ہے۔ کرامات اولیاء کیا ہے؟ حق ہے۔ کرامات الاولیاء حق، بالکل سچ اور حق ہے۔ جو اس کا انکار کرتا ہے وہ گمراہ اور بد دین ہے۔ تو محترم اور محتشم عاشقان رسول حضرت علی المرتضیٰ کا آج جو ہے یہ یوم ولادت ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کی جو شہادت ہے وہ تو 21 رمضان کو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پیارے مرد کلندر کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے قرآن سے محبت کرو یار، میرے پیارے علی کیسے قرآن سے محبت کرتے ہیں، ایسی قرآن سے محبت کرو، ایسا خوف خدا میں پیدا کرو یار۔ میرے پیارے علی خوف خدا میں رونے والے تھے، عشق مصطفیٰ میں تڑپنے والے تھے، مچلنے والے تھے، ہر جنگ میں ہر غزوے میں اپنے آپ کو سرکار کے آگے قربان ہونے کے لیے پیش کرنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسا جذبہ عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ